آل محمد اور دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلندر صلوات کے ساتھ۔ تمام ایمان اور اسلام کی محافظت، ملک پاکستان کے استحکام، ملکی سرحدوں کی حفاظت، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بلندر صلوات۔ مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے بلندر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے اسلام، اور بالخصوص وہ شہداء جنہوں نے ملک پاکستان کی بقا کے لیے آج تک قربانیاں دی ہیں، ان تمام شہداء کو یاد رکھتے ہوئے ان سب کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، شہداء پاکستان، اور بالخصوص اس ملک کو بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام رفقا کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ثم قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة بلند تر صلوات پڑھ محمد صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی من کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں، اول ماہ محرم سے آج تک جس آیہ مجیدہ کے ضمن میں آپ کی خدمت میں لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مومن 40ویں آیت 40ویں سورہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے جو برا عمل کرے گا اس کی سزا بھی بری ہوگی اور جو اچھا عمل کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اللہ کی نگاہ میں وہ مومن ہوگا. آج ایک دوسری آیہ مجیدہ جو کہ میرے اس موضوع میں آپ کے اذہان تک پہنچانے کے لیے خوبصورت میسیج ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچا اور پھر اپنے خاندان کو بچا جہنم کی آگ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ کہتا ہے میں نے پتھروں اور لوگوں سے ملا کر بنایا. آپ گھبرے تو نہیں بیٹھے؟ میرے عزیز و دوستو غور کرنا، جس معاشرے میں اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، مغربیت کا غلیظ کلچر ہماری نوجوان نسل کو اپنے گھیرے میں لینے کی پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہاں دنیا ٹیکنالوجی کی میدان میں بہت آگے بڑھ رہی ہے، وہاں تربیت نہیں ہوگی تو فساد بھی بہت آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے لازم ہے کہ اس پراشوق دور میں جہاں آپ اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں، وہاں آپ کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو خبر ہو ہر استعمال اچھا نہیں ہوتا، وہی استعمال اچھا ہوتا ہے جو قرآن اور آل محمد کے حکم کے مطابق. گھبرے تو نہیں بیٹھے اور یاد رکھنا اس دور کے اندر بہت زیادہ آپ کے معصومین نے جس شے کے اوپر زور دیا ہے وہ آپ کے کھانے پر زور نہیں دیا، آپ کے لباس پر زور نہیں دیا، سب سے زیادہ زور معصومین نے آپ کی تربیت پر دیا. تربیت ضروری ہے. فرمایا بچے کا حق ہے والد کی گردن پر کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اسے قرآن کی تعلیم دے. تو نہیں بیٹھے میرے موضوع یقیناً تھوڑا مشکل بھی ہے لیکن آپ نوجوانوں کے لیے ہے اور آپ ہی سے میں توجہ چاہوں گا اور بالخصوص یہ آپ کے والدین کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ نے جو نسل انسانی کے ارتقاء کا انداز بنایا ہے ایک مرد اور عورت، جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ دو انداز سے اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ نوجوان اپنے لیے بیوی چنتا ہے اور ایک دفعہ نوجوان اپنی نسل کے لیے ماں چنتا ہے. پتہ نہیں آپ گھبرا گئے ہیں شاید میری. ایک دفعہ انسان شادی کر رہا ہے، حکم خدا ہے،
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا، حکم پیغمبر ہے، نکاح سنت ہے۔ انا خلقناکم ازواجا، خدا کا اعلان ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات۔ سورہ مبارکہ حجرات میں فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کوئی شاہ ہے یا گدا، کالا ہے یا گورا، عربی ہے یا اجمی، امیر ہے یا غریب، اعلیٰ ہے یا ادنا، ہم نے ہر ایک کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور خان، ملک، چودھری، سید، سردار، سب کچھ میں اللہ نے بنایا۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ معاشرے میں تمہاری کوئی پہچان ہو۔ میرے اللہ ہمیں معاشرے کی پہچان نہیں چاہیے، ہمیں تیرے گھر میں پہچان چاہیے۔ فرمایا پھر میرے گھر میں پہچان چاہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی تو بن جا، عزت میں عطا فرما۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں، اور یہ نازک مسائل ہیں جن کو ہمارے ممبروں پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خیبر سن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی نسل کی وفا کے لیے، نسل انسانی کے لیے، آپ کی گودوں میں جو بچے پیدا ہوں گے، آپ نے ان کو امام زمانہ کا سپاہی بنانا ہے۔ تو یاد رکھنا، مغربیت کے کلچر میں امام کا سپاہی نہیں بنتا، قرآن کے سائے میں امام کا سپاہی بنتا۔ پہلے گھروں کے اندر قرآن کا سایہ لے کر آؤ، ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے، تربیت لے کر آؤ، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ 16 سال کے بعد تربیت نہیں ہوتی، 20 سال کا جوان ہو گیا تربیت نہیں ہوتی ہے۔ تربیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، قرآن وہاں سے بات کو شروع کرتا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ، پہلے اپنے آپ کو بچا، پھر اپنے خاندان کو بچا جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ نے لوگوں اور پتھروں کو ملا کر تیار کر رکھا۔ میں اپنے نوجوانوں کی بھرپور توجہ چاہوں گا آج کے موضوع پر۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، آپ جاتے ہیں ایک مرتبہ، آپ کی عمر ہوتی ہے شادی کے لیے، اب بیوی ڈھونڈتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کا ذہن جہاں سے ارتقا کر کے آگے بڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے اپنی نسل کے لیے ماں ڈھونڈ لی ہے، اور دیکھو جب اگلی منزل پہ پہنچ کے سوچو گے نا، بیوی بھی مل جائے گی، اچھی ماں بھی مل جائے گی، اور نسل کا ارتقا بھی ہو سکتا۔ انبیاء کی زندگیاں پڑھیں، میں خصوصاً یہ مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ جلیل القدر نبی ہیں خلیل اللہ، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہے۔ 90 سال کی عمر میں کہیں جا کر پہنچ کے اللہ کے 90 سال کی عمر میں اولاد بھی نہیں، مانگتے رہے، وہ اپنی مشیتوں کا خود مالک ہے، جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ مجھے چاہتا بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی، کتنی پیاری ہوتی ہے کہ بوڑھی عمر میں بیٹا مل گیا، اور جب اولاد ملی تو پھر تربیت کا انداز دیکھیے۔ ابراہیم اسماعیل اپنے لیے بیوی نہیں لائے تھے، اسماعیل کے لیے ماں لائے تھے، اور ایسی لائق ماں لائے تھے کہ امتحان خدا کے لیے ماں اور بیٹے کو جنگل اور پہاڑوں کے اندر چھوڑ کر کھجوروں کا ایک تھیلا رکھ کر پانی کے چند مشکیزیں رکھ کر چلے گئے۔ خدا پہ کوئی اتنا بھروسہ تھا نبی کو بھی، اور خدا پر اتنا بھروسہ تھا نبی کی زوجہ کو بھی۔ نبی چلے گئے، امتحان شروع ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، ماں تڑپنے لگی، ماں کی مامتا نے زور جوش مارا، اب کیا کروں، پانی ختم ہو رہا ہے۔ دوڑی بی کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، ابھی 7 چکر مکمل نہ ہوئے، اسماعیل رگیڑیاں رگڑتا گیا، اللہ پانی کا چشمہ جاری کرتا۔ توجہ چاہتا ہوں بھئی، آپ گھبرا تو نہیں ہے میری موجود سے؟ اسماعیل نبی نے ایڑیاں رگڑی، پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ ذرا سوچنا، جب انسان خدا کے لیے کام کرتا ہے اللہ عزت کا دیتا ہے، جب چشمہ جاری ہوا نا تو پانی چل نکلا، اب رک نہ رہا تھا۔ خدا نے بی ہاجرہ کی زبان پہ کمال کے لفظ جاری کیے ہیں جن کو آج تک دنیا کے ہر مسلمان کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے وہ پاکیزہ ترین سنت بنا دیا ہے۔ کبھی صفا سے مروہ جاتے ہو، کبھی مروہ سے صفا آتے ہو، پانی بہ رہا ہے، اور اسماعیل کی ماں کی عظمت دیکھنا۔ اسماعیل کی ماں آ کر کہتی ہے زمزم رک جا، اللہ پانی کو اسماعیل کی ماں کا تابع بناتا ہے، بی بی رکتی رکواتی ہے، پانی رک جاتا تھا۔
اچھی ماں ڈھونڈ کر لائے تھے ابراہیم اپنے اسماعیل کو. اچھی ماں. ناراض تو نہیں ہوگے بھائی میری بات؟ اور سینسٹیو موضوع ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں آتا ہوں. اچھی ماں. اور پھر کیا کمال پایا. ہاجرہ کی گود میں اسماعیل پروان چڑھے. مقام کیا ہوا؟ باپ سویا خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. صبح اٹھے بیٹے کے پاس آ گئے. تیار کر لیا تھا تو آ گئے نا. ذرا لفظ سننا. یا بنیا انی اذبحک، بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. اتنی پیاری تربیت تھی. بیٹا مسکرا کے کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کر گزر. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے. نسلیں کیا ہو ماشاءاللہ. یوں نسلیں تیار ہو. میرے عزیزوں، میرے بچوں، بھائیوں، میری بیٹیوں، بہنوں، غور کرنا. یوں نسل تیار ہو رہی ہے. ماں کی گود میں پروان چڑھے اسماعیل. بابا جو اللہ کا حکم ہے وہ کل گزریے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دمبا نہ آتا کیا حضرت ابراہیم کا ارادہ بدل جاتا؟ اور میرے ساتھ بولنا بھائی، جن کو میری گل سمجھ آ رہی ہے نا ذرا بولنا بھائی. اگر دمبا حضرت اسماعیل کی کیا کیا؟ یہ تو آپ عید الاضحیٰ کے خطبوں میں بھی سنتے ہیں نا. علماء کو کہا کیجئے وہ آپ کو ترجمہ بھی سنایا کریں خطبوں کا. وہ کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کیا بات ہو رہی ہوتی ہے. جی حضرت ابراہیم نے سختی کے ساتھ بیٹے کے بھی ہاتھ پاؤں باندھے، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی، بیٹے کی آنکھوں پہ بھی پٹی، چھری گردن پہ رکھ دی. ایک وصیت تھی حضرت اسماعیل کی، اور یہ احترام ماں تھا. یہ عظمت والدہ بیان ہو رہی ہے. بابا جو حکم ہوا ہے وہ کر. میری ماں کو خبر نہ دینا بلکہ میری قمیص دینا اور کہنا کہ تیرا بیٹا دار خلد کی طرف روانہ ہو گیا. یہ تربیت تھی. یہ تربیت تھی میرے دوستو. ہماری ماں مسجد میں بچے کو کیوں نہیں بھیجتی ہے؟ آج کی ماں بچے کو بایو فزکس کیمسٹری سکھلانے بھیج رہی ہے، اسے قرآن پڑھنے کیوں نہیں بھیجتی ہے؟ آج کی ماں صبح کے لیے صبح کی نماز کے وقت اپنے بچے کو کیوں بیدار نہیں کر رہی؟ ماں بچے کو لیپ ٹاپ لے دیتی ہے، اسے بیدار نہیں کرتی. اس کے ہاتھوں میں آئی فون آ گیا ہے، اسے بیدار نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ ناراض نہ ہونا میری ماں بہن. اس لیے بیدار کر نہیں رہی کہ اس ماں کی تربیت نہیں ہے. آپ بہت پیسے والے ہوں گے. بیٹے کا بابا مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، بس چاہیے. پتہ ہے کیوں آپ کا بیٹا آپ سے لیپ ٹاپ مانگ رہا ہے؟ وہ مانگ رہا ہے، وہ جو مانگ رہا ہے جس کی ضرورت ہے اسے تو دینا چاہیے. یونیورسٹی میں کہیں اس کی ضرورت ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. جن کی ضرورت نہیں ہے. ابھی چھٹی کلاس میں آئی فون ہاتھ میں اندر ہے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آ گیا بابا کے پاس، بابا بس مجھے چاہیے. اس کا مطلب ہے اس کو آئی فون چاہیے، بابا نہیں چاہیے. یا بابا اس کے پاس آتا نہیں ہے، اس لیے مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پوری طاقت کے ساتھ گھبرا کے صلوات نہ پڑھنے، میں نے پڑھنا پورا ہے، مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد. گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہ صلی علی محمد وآلہ. گھبرا تو نہیں ہے میرے عزیزوں کی؟ چھٹی کے بچے کو کیوں آئی فون چاہیے؟ جب آپ نہیں ملیں گا نا اپنے بچے کو، باپ نہیں ملے گا، ماں نہیں ملے گی، تو اس نے تو کوئی اپنی مصروفیت ڈھونڈنی ہے نا. وہ آئی فون سے کیا لے گا؟ آئی فون ماں والا کام کر سکتا.
بولیے گا میرے ساتھ. آپ کے بیٹے کو آپ نے بہت مہنگا بھائی 1.5-2 لاکھ کا تو آتا ہوگا نا, مجھے تو نہیں پتا, کبھی رکھا ہی نہیں ہے. 1.5-2 لاکھ کا تو آئی فون آتا ہوگا نا, باپ نے لے کر دے دیا ہے. مجھے بتائے وہ ماں اور وہ باپ, کیا آپ والا کام آئی فون کر سکتے ہیں؟ ماں کو اللہ نے مامتا دی ہے, آئی فون میں مامتا ہے. باپ کو اللہ نے مربی بنایا ہے, آئی فون میں مربی ہے. وہ تو جس بٹن پہ کلک کرے گا وہ دکھا دے گا. اب اس کی مرضی ہے, وہ جدھر چلا جائے, مغرب میں جائے اس کی مرضی ہے, عجم میں جائے اس کی مرضی ہے, وہ جو دیکھے اس کی مرضی ہے. وہ تو اس کے ہاتھ میں نا, جو آپ دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں, وہ ہلاکت دے رہے ہیں. جب آپ پاس ہوں گے, آپ کا بچہ اچھا سنیے گا, بڑی خوبصورت مثال ہے. ایک مزدور آئی ایک عالم دین کے پاس, قبلہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے, میں اٹھاتی ہوں. میں کہوں گا پھر بھی خوش نصیب ہے کہ احساس تو ہے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. گھبرائے تو نہیں بیٹھو. اس ماں کو احساس ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. آگے قبلہ مسئلہ بتائیے, بیٹا نماز نہیں پڑھتا. اٹھاتی ہو, کب بہت اٹھاتی ہو, کب بڑے پیار سے اٹھاتی ہو. توجہ رکھو, اسلام نے جو اقدار بیان کی, 7 سال کی عمر تک معاملہ ہو رہا ہے, 7 سال سے لے کر 10 سال تک کا معاملہ ہو رہا ہے, 10 سے لے کر 15 سال تک کا معاملہ اور ہے. 15 سال کے بعد فلم چلے گی, جو بھرے گا وہی چلے گی. خالی کیسٹ ہے 15 سال تک, بدن مادر سے لے کر 15 سال تک جو بھرا رہے گا, جو کچھ بھرا جاتا رہے گا وہی 15 سال کے بعد چلے گا. پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے اس فلم کو دیکھنے کے جو 15 سال اس کیسٹ کے اندر بھری جاتی رہی ہے. اسی لیے کہتا ہوں دوستو, پاکیزہ بنائیے اس کیسٹ کو, اس کے ذہن میں یا قرآن ڈال دیجیے یا 14واں فرمان ڈال دیجیے, تاکہ 15 سال کے بعد تیرے گھر میں یا قرآن نظر آئے یا 14واں فرمان نظر آئے. خبرات سنیں گے میری بات. مولانا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, بہت اٹھاتی ہوں. اچھا دیکھو کتنا خوبصورت اس عالم نے حل بتایا ہے. توجہ, میں یہ بات اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے کر رہا ہوں, یعنی جو صاحب اولاد ہے. کبھی بھی یہ بتاؤ, خدا نخواستہ خاک پر دندان ماں, اگر اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس میں آپ کا بیٹا سو رہا ہے, حضرت صاحب بھائی مثال سمجھا رہا ہوں, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جس بیٹے میں آپ کا بچہ سو رہا ہے, جس کمرے میں آپ کا بیٹا سو رہا ہے, وہاں آگ لگ گئی, کیا کرو گی؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ أَهْلِيكُمْ نَارًا, اور کرنا کیا کرو گی؟ کہا اسے بیدار کروں گی, جلدی اٹھو آگ لگے گی. کہا اگر نہ اٹھا, کہا جیسے ہوا اٹھاؤں گی. کہا اگر پھر بھی نہ اٹھا, کہا غسیل کے باہر لے آؤں گی. کہا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے غسیل کے باہر لا رہی ہے, جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے. اللہ صلی علی محمد وآلہ. میں سوچ کے آیا تھا, اب اگر میری مجلس میں 5 صلواتیں بھی پڑھ دیں گے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑی داد ہوگی. اس لیے جو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ بہت ضروری ہے. تربیت کیجیے. مولا میر نے کیا فرمایا, ادبوا اولادکم, اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ اور ان کی عزت کرو. گل سمجھائی, اولادوں کی عزت کرو. حقیقت مولوی جی جب گالے تو اولاد ساڑھی عزت کرے, اسی کی عزت کیا کرو. 15 سال آپ عزت کرو, ساری زندگی وہ آپ کی عزت کرتا رہے. معصوم نے بتایا ہے 15 سال تم اسے عزت کرنا سکھاؤ. یہ بابا ہے, یہ چچا ہے, یہ ماموں ہے, رشتوں کا تقدس بتاؤ, معاشرے کے نشیب و فراز سے آگاہ کرو, بیٹے کو ساتھ رکھو. جو تربیت باپ ہے, جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا ہے. دنیا داروں کے حوالے اپنی نسل نہ کرو, سکولوں میں بھیج کے سو نہ جاؤ کہ وہ تو پڑھنے گئے ہوئے ہیں. نہیں, جب گھر آؤ, اور کتنی کمال کی مثال ہے. فرمایا جو ہمارا مہم ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں مرد ہو یا عورت, یعصوب کا کردار ادا کرتا ہے اپنے بچے کے لیے. یا
जासूम उस मक्खी को कहते हैं जो शहद के छत्ते पे खड़ी होती है, जिसको मलिका कहा जाता है। हर आने वाली मक्खी को चेक कर रही होती है कि शहद के लिए रस क्यों लेकर आ रही है, किस फूल से ला रही है, किस जगह से ला रही है, पाक ला रही है, नजिस ला रही है, सही ला रही है, गलत ला रही है। अगर निजासत आई है पर मार के मार देती है। ऐ मोमिना अली वाली बीवी, तुम जासूम मक्खी जितना किरदार भी अदा नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी को बेटी को भेज रही है, आंखों को चेक करके भेज, मस्ते को चेक करके भेज, लिबास को चेक करके भेज, और फिर जब पलट के आए फिर पूरी चेक कर। मैंने तो ज़ैनब की कलीज बना के भेजा था, मगरबियत में कल्चर तो गालिब नहीं आ गया। अगर वापस आई है तो वैसे ही कलीज ज़ैनब है, तो फिर शुक्र अदा कर। और अगर कहीं खतरा महसूस हुआ है तो फिर उसे बता, तेरा मेयार मगरबियत में कल्चर नहीं, तेरा मेयार ज़हरा और उसकी औलाद की कलीज है। घबरा चली अपने घरों के माहौल को पाकीज़ा बनाओ, ताकि कल तुम्हें परेशानी ना हो। आने वाला मौका बहुत मुश्किल है उसे। बहुत से लोग हमने देखे, फॉरेन जाके देखे, यहाँ के मोमिनों के बच्चे हैं, वहां भी तहज्जुद गुज़ार नहीं। जब तुम्हारे बच्चों के किरदारों में 14 का नूर होगा, फिर चाहे किसी गंदगी के ढेर से गुजर जाएं, गंदों को अच्छा बना सकते हैं, खुद गंदे नहीं बन सकते। माहौल दीजिए अपनी नस्लों को। 3 बीवियां कायनात में गुजरे। देखो शायद हम मिंबर वाले आपके साथ इंसाफ नहीं करते, ये सच्ची बात है। खुद हमारी बातों में बड़ा सुख है। हम सोचते हैं कि ये मजलिस पढ़ी देखने की लगेगी, फिर इससे जाने वाले तबसरा करेंगे और ये मौलवी जी फेल हो गए। मौलवी जी खुदा के यहाँ पास होना सीखिए, लोगों के यहाँ पास होना मत सीखिए। लोगों के फेल पास करने का कोई मेयार नहीं होता है। अगर वो पास कर देना तो इधर बंदा फेल हो ही नहीं सकता है। और ऐसे नहीं बैठे, ये दिलों में असर कौन डालता है, बोलिए मुझे जरा। अल्लाह। अल्लाह एक जुमला मैं और सुनाता हूँ ताकि इस पे भी बात जरा हो जाए। इब्राहीम नबी के कातिल भेजे थे नमरूद ने, हजरत इब्राहीम को कत्ल करो। और जब इब्राहीम ने उनके बुतों पे हमला किया था, और हजरत इब्राहीम की सीरत ये थी कि हजरत बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते। नहीं, आप बेदार नहीं बैठे। बगैर मेहमान के इब्राहीम खलीलुल्लाह खाना नहीं। हजरत तो जो लक़ब है ना खलीलुल्लाह, उसके असबाब में से एक सबब है नमाज़ी शब, और एक सबब है मिस्कीन और मेहमान को खाना खिलाना। इसलिए अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। आगे वो कातिल, पहली बात है उस ज़माने में आईफोन तो नहीं था, मोबाइल तो नहीं था कि तस्वीर साफ होती। पैसे दिए, हुलिया बताया, इलाका बताया, मोहल्ला बताया। हजरत खड़े इंतजार में कि कोई आए मेरे साथ मिले, खाना खाए, भूख भी लगी हुई है। घबराए तो नहीं बैठे मेरे हजरत, भूख भी लगी हुई है, मेहमान भी नहीं आ रहा। इतने में वो कातिल आ गए। कहने लगे जवान इस मोहल्ले में इब्राहीम रहता है, जानते हो? मैं बिल्कुल जानता हूँ। हमें बताओ भाई। कहा बिल्कुल बताऊँगा। तो खबर बताओ कहाँ है? मेरी शर्त है, मैं पता बताऊंगा लेकिन शर्त है। वो शर्त क्या है? अब पहले मेरे साथ मिलके खाना खाओ। थोड़ा जागना थे बेहतर होना भाई, पहले मेरे साथ मिलके खाना खाओ। तो कहने लगे तो दाल चली होगी भाई, खाना भी मिल रहा है, पता भी मिल रहा है। जब खाना खा चुके कहने लगे अब बताओ कि इब्राहीम कहाँ है? तो मैं आना इब्राहीम, मैं ही इब्राहीम हूँ। ओहो ये तो काम बड़ा गलत हो गया है। क्या हुआ है? वो कहा हम तो तुझे कत्ल कर रहे हैं, हम तो नमरूद के भेजे हुए हैं। तो कहा फिर ओहो क्यों किया है? कत्ल करो ना सिपा है, ना असला है, ना फौज है, ना मेरा कोई अजीज रिश्तेदार है। मैं तनहा हूँ, तुम तादाद में ज्यादा हो। मैं बगैर असले के हूँ, तुम असले के साथ हो। कत्ल करो। देखना मेरे दोस्तों, फितरत में छुपी हुई बात निकली है। हर पैदा होने वाला फितरतन मुसलमान होता है। मुआशरा होता है जो उसे यजीदी भी बनाता है, उसे काफिर भी बनाता है। फितरतन, घबरा तो नहीं क्या मेरी बातों से? तरबियत होती है।
تربیت تھی تو ابو ذر بنا ہے، تربیت تھی تو مالک اسکر بنا ہے، تربیت تھی تو میسا میں تمار بنے گا. تو نہیں بیٹھا میری باتوں سے. اب فطرت اجاگر ہوئی ہے، کیسے تجھے قتل کرے، تیرا کھانا کھا لیا ہے. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا شرم آتی ہے جس کا کھائے اس کی نافرمانی کیسے کرے. اور کیسے زینب میں بیٹھنے والے مومن اور ارے کافر ہو کر جانتا ہے جس کا کھاؤ اس کی نافرمانی نہ کرو. ذرا ذہی حسین کی مجلس میں بیٹھ کے سوچنا، تجھے دیتا کون ہے، تو کرتا کیا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللہ صلی علی محمد. گھبراہٹ نہیں گئے ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس اس کا بھی ایک حل ہے. تو وہ کیا ہے؟ کہ دیکھو تم نے میرا کھانا کھایا اور تمہارا کام خراب ہوگا، لہذا تم ایسے کرو کہ مجھے میرے کھانے کی قیمت دے دو. پھر تو مہمانی والا سلسلہ ختم ہو گیا. ہوٹل پہ کھاتے ہیں تو آپ مہمان کو نہیں ہوتے نا، گھبرائے تو نہیں رہتے. ہاں تو تجارت ہوگی نا، تو تم مجھے میرے کھانے کی قیمت دو. خوش ہو گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے جو چاہتا ہے لے. پاگلوں کا دماغ کام نہیں کر رہا. جو جان دے رہا ہے وہ پیسے لے گا، جو جان دے رہا ہے وہ پیسے لے گا. مانگو، قیمت کتنے کیا چاہیے؟ بھائی یہ خیال کرنا، ایک وعدہ کرو، جو میں مانگوں گا وہ دو گے. قیمت میری مرضی کی ہوگی، کھانا تمہاری مرضی کا کھلائے نا، قیمت میری مرضی کی ہوگی. کہنے لگے جو چاہیے مانگ لے. حضرت فرما دیا پھر میرے کھانے کی قیمت یہ ہے کہ ایک سجدہ کرو میرے رب کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک سجدہ کرو میرے رب کا. کہنے لگے ابراہیم جب باتیں کرتا ہے، جب میرے رب کو مانگتے نہیں ہیں تو سجدہ کیسے کرے؟ کہا میرے کھانے کی قیمت یہی ہے. مشورہ کر کے کہا چلو سجدہ ہی تو کرنا ہے نا، اب بتاؤ کیسے کرنا ہے اور کدھر کرنا ہے. حضرت نے طریقہ بتایا. اور دوستو اس ممبر پہ تقدس کی قسم ہے، نمرود کے بھیجے ہوئے قاتلوں کے سر سجدے میں آئے. ابراہیم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور فرمایا میرے اللہ، دلوں کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو بدلنا تیرا تھا. صلی علی محمد. گھبراہٹ سنیں گے میری بات. جب اس کے ہو جاؤ نا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں قدر کرے گا. بندوں سے کبھی طلب نہ کرنا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو بھائی؟ بندے کچھ نہیں دے سکتے، وہی دیتا ہے. گھبرا تو نہیں گئے میری بات. 3 فاطمہ وقت بہت کم ہو گیا. 3 فاطمہ کائنات میں ایسی ہوئی ہیں جن کی تربیت میں زمانے کو وہ کمال اولاد عطا کیا. آپ متوجہ ہیں 3 فاطمہ، اور آپ سب جانتے ہیں جو بات میں کروں گا. ایک فاطمہ اسد کی بیٹی. تھوڑا بولو بھی تسیح نہ بھائی، اور ایک نہیں کوئی چپ کر جاؤ. ایک فاطمہ اسد کی بیٹی، ایک فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی، اور ایک فاطمہ حزام کی بیٹی. اور تینوں کی تربیت کمال ہے. ایک نے جس کی تربیت کی ہے وہ حیدر بنا ہے، ایک نے جس کی تربیت کی ہے وہ حسین بنا ہے، اور ایک نے جس کی تربیت کی ہے وہ ابو الفضل العباس بنا ہے. بلند صلوات ہو محمد. ماں مین کردار ہے تربیت اولاد. باپ کو بھی چھٹی نہیں ہے. سب سے جو بنیاد ہے نا، میں بس ایک جملہ اور عرض کر کے ختم کر دوں گا کہ چونکہ مسائل کے دن ہے، مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے آپ کے سامنے، لہذا توجہ رہے اور اپنی ٹائم میں ختم بھی کرنا ہے بات کو. ماں اور باپ بنیاد تربیت کیا ہے؟ قرآن، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب بات کی بات ہے. بنیاد تربیت اولاد کیا؟ کہ شادی ہو گئی، آپ نے اولاد مانگی، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کر دی، اب آپ نے اس کی تربیت کر دی. ہمارے مکتب کا بچہ گزرا ہے محمد حسین کا بھائی،
6 سال کی عمر میں قرآن کا بھی حافظ تھا، نہج البلاغہ کا بھی حافظ تھا، اصول اربع کا بھی حافظ تھا۔ ایک پڑوسی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر لوگوں نے اس کی بچی ہوئی چائے کو تبرک سمجھ کے استعمال کیا۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا تھا؟ میں فقط اس کی ماں اور باپ کا ایک انٹرویو ہے جس کے 2-4 جملے اگر آپ کی سماعتوں پہ گراں اور بھاری نہیں گزر رہا ہے تو سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ متوجہ بیٹھے تو مل کے ذرا ایک آواز بلند صلوات ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے آج اتنا احساس ہو جائے کہ آپ اور میں ہم سب تربیت اولاد کے لیے آئمہ کے صدقے آمادہ ہو گئے ہیں۔ بلند تر صلوات اس کے باپ کا انٹرویو شائع ہو گیا۔ کمال بچہ ہے، 4 سال کی لوگ بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، وہ قرآن کی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ اور یہ سیرت اگر تاریخ میں پہلے کبھی ملی ہے تو جناب فضا کی ملی ہے جو کنیز زہرا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد 25 سال تک بی بی نے قرآن کی زبان میں بات کی ہے۔ لوگ اپنی زبان میں سوال کرتے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب شہید محراب نے لکھا ہے اتنی باکمال بی بی تھی واقعہ کربلا کے بعد قرآن کی زبان میں بات کرتی۔ کسی جنگل میں جا رہی تھی حج کے سفر کے لیے، شدت پیاس ہوئی۔ راوی کہتا ہے میری نگاہوں نے عجب منظر دیکھا کہ بڑھیا کے کامتے ہوئے ہاتھ اٹھے اور یہ جملے کہے او میرے اللہ تو جانتا ہے میں تیری زہرا کی کنیز ہوں، مالک اس جنگل میں بیابان میں مجھے پیاسا مارے گا۔ میری آنکھوں نے دیکھا آسمان سے پانی کا پیالہ نازل ہوتا ہے، بی بی کے ہاتھوں پہ آتا ہے۔ وہ اتنا لذیذ اور طاقتور پانی تھا کہ جب تک زندہ رہی پانی کی شدت سے پیاس کی طلب رہا۔ جو اس گھر کا قرب چاہتا ہے نا اللہ اسے عزت عطا کرے، ہمارا طاقت ہے۔ سوچ دو دیکھنا اس بات کا انٹرویو جاری ہوا اور جب میری عمر ہوئی نا ازدواج کی تو میں نے اپنے باپ کے پاس جا کر کہا کہ بابا اب میں زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے نئی منزل کا تعین کرنا۔ کہتا میں نے اور میرے باپ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، بحث کی۔ بحث کیا کیا کہ ہم نے اپنی نسل کے لیے ماں لانی ہے اور کہا ہم نے طے کیا کہ ہم اس گھر سے رشتہ ڈھونڈیں گے جس گھر میں 2 کام ہوتے ہوں، عورتیں پردہ دار ہوں، گھر کا کمانے والا حلال کماتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، میں نے بہت خوبصورت یہ باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سماعتوں میں بیٹھ جائیں، ان کو بٹھا کے جائیں یہاں سے۔ ہم ایسے گھر کو چنیں گے جس گھر میں 2 چیزیں ہمیں نظر آئیں، حلال کماتا ہو، عورتیں پردہ ہو۔ کہتے 20 کوشش کے بعد ہمیں ایک گھر ملا جس گھر کا کمانے والا حلال لاتا تھا، عورتیں پردہ تھی۔ کہتے رشتہ طے ہو گیا۔ اب جب اگلی منزل آئی ہم نے اپنی بن گئے تو پہلے دن ہم نے طے کیا کہ میں جو اپنی نسل کے لیے ماں لے کر آیا ہوں میں نے اس ماں کے ساتھ مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک اللہ جب بھی خبر دے، خوشی کی خبریں اللہ دیتا ہے، کہا اس گھر میں جب تک تو جاگتی رہے گی نیند کا غلبہ نہیں ہوگا، طہارت کے ساتھ رہے گی، جو میں کما کے لاؤں گا حلال کما کے لاؤں گا۔ ماں باطہارت ہو، باپ حلال کمانے والا ہو، دونوں میں محمد حسین کا طبعی جیسا بیٹا پیدا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا اللہ نے ہمیں خبر دی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میرا شوہر باپ بننے والا ہے۔ اس بی بی کا انٹرویو اس وقت کہا جتنی دیر میں جاگتی رہتی گھر کے کام کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ کہا ساتھ قرآن لگا ہوا ہے، وہ قرآن سن رہی ہے۔ دوستو علماء اخلاق نے لکھا ہے بطن مادر میں بچہ سیکھتا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، اے خالی دنیا کے آگے نہیں سیکھتا، بطن مادر میں سیکھتا ہے۔ جیسے افعال ماں کے ہوں گے، جیسا ماحول گھر کا ہوگا، اثر کرے گا۔ تو ہم نے طے کیا جب تک جاگتی رہوں گی قرآن سنوں گی، قرآن
نسل کو کیسے پروان چڑھا. آخری جملہ ہے, گھبراہ تو نہیں گیا میری باتوں سے, بس بالکل آخری جملہ. کبھی کبھی معاشرے میں ایسی مشکل بھی آ جاتی. یہ جتنی باتیں ابھی تک میں نے کی ہیں نا, یہ اس گھر کے لیے ہیں جہاں چناؤ آل محمد کے حکم کے مطابق. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, صلوات بھیجیں مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے, بلندر صلوات. جتنی اللہ نے طاقت دی نا, مل کے بلندر صلوات پڑھو محمد اللہ. گھبرا تو نہیں گیا میری بات تو سمجھ گیا, بالکل بات ختم کر دی. کبھی کبھی چناؤ غلط ہو جاتا ہے, اور خدا کے لیے بچی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کے لیے غلط چناؤ نہ کرنا. غریب لے لینا, بدماش نہ لینا. بد کردار کا انتخاب نہ کرنا. یہ جو ہم کفر کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو معنی کفر نہیں پتا ہے. کفر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پیسے والا ہو, میں پیسے والا ہوں, میرا گھر پیسے والا ہے تو میں بیٹی کے لیے پیسے والا لاؤں گا. یہ کفر نہیں ہے. کفر یہ ہے کہ یہ مومنہ ہے تو مومن لے کر آ. گھبراہٹ نہیں گیا میری بات. ایمان کا کفر ایمان ہے, کردار کا کفر نیک ہے, نمازی ہے تو نمازی ڈھونڈ. جب ایک گھر میں دو عبادت گزار ہوں گے تو پھر گودوں میں شیطان پیدا نہیں ہوں گے. نہ شیطان اس گھر میں آئے گا جہاں عبادت گزار ہوں گے, وہاں عبادت گزار ہی پیدا ہوں گے. چناؤ اچھا کیجیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چناؤ غلط ہو جاتا ہے. بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈا, اچھا نہ جاتا. ایک مثال میں آپ کی سنا کے ختم کر رہا ہوں, گھبرا تو نہیں ہے میرا. ایک مومنہ ہے, نیک ہے, نمازی ہے, تہجد گزار ہے, شوہر بد کرتا ہے, مر گیا. دیکھو لطف خدا, مر گیا اور وہ اتنی وفادار ہے نا اپنے شوہر کی کہ اس مشکل میں بھی اس کے ساتھ اس نے وقت کاٹا. فرمایا اگر شوہر غلیظ ثابت ہو اور مومنہ اس کے ساتھ گزارا کر لے, جنت میں اعلیٰ مقام اس کا رب اسے عطا فرمائے. بچوں کے ساتھ تو ہر کوئی گزار لیتا ہے, گھبرائے تو نہیں بیٹھے. بھائی ہمارے معاشرے کی یہ مشکل بھی تو ہے نا. ہو گیا ہے غلط فیصلہ, پہلی تو بات ہے فیصلہ اچھا ہونا چاہیے, غلط نہیں ہونا چاہیے. انسان ہے, انسان کے لیے انسان چنیے. کبھی ایسا ہوتا ہے جسم انسانوں جیسا ہوتا ہے, کردار حیوانوں جیسا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا مومن رشتہ بناتے ہوئے کردار دیکھ, جسم نہ دیکھ. کردار تلاش کر. مر گیا, خدا کی آواز ہے چکر لو اسے زنجیروں کے اندر. ڈھکل لیا گیا زنجیروں کے اندر. 2 سال کا بچہ ہے. اور دوستو ذرا غور کرنا, کبھی کبھی ماں بھی وہ کام کر جاتی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. 2 سال کا بچہ ہے, ادھر باپ اس کا مر گیا, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, عذاب قبر آ رہا ہے, ادھر ماں نے بچے کو اٹھایا. 2 سال کا بچہ کیا بولتا ہے آپ جانتے ہوں گے نا. ماں نے اٹھایا, لے گئی استاد کے پاس. استاد میرے بیٹے کو قرآن پڑھا. اور دوستو اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے, استاد نے اس بچے کو سامنے بٹھا لیا, پڑھایا, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بچہ پڑھتا گیا, ادھر رب کی آواز آتی گئی, عملے کا زنجیریں کھول دو, عذاب روک دو, زنجیریں کھول دو, عذاب روک دو. میرے مالک خود کہا تھا کہ اس میں عذاب دو, اب رکوا کیوں رہا ہے؟ اب وہ دیکھو خدا مدرسے میں بیٹھا ہوا, اس کا 2 سال کا بچہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے, مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے. اور جس کا بچہ کھوکھلی زبانی سے مجھے رحمان اور رحیم کہے, میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کروں, یہ میری رحمت کے لیے سزا ہے. لہذا دوستو اپنی نسلوں کی تیاری کیجیے. اپنے ان بچوں کو, یہ جوان, یہ حسینی, یہ ماتمی, یہ عزادار, ان کو سنواریے. ان محفلوں میں ہر کوئی ان محفلوں کی زینت نہیں بنتی. اللہ نے آپ کو چنا ہے. آج 5 محرم ہے, اللہ آپ کو لے جائے کربلا. جب آپ کربلا سے سفر کر کے کوفہ کی جانب جاتے ہیں, پھر کوفہ سے شام. دوستو اس سارے منزل میں
بڑی چھوٹی چھوٹی سادات کے بچوں کی قبریں نظر جانے تو وہ کربلا میں ختم ہو گئی تھی، پھر یہ قبریں کہاں سے آ گئی؟ ہے جگروں میں تا کر سن لو گے جملہ، بس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ پھر یہ قبریں کہاں سے آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے بے پلانے اونٹ تھے، اونٹوں پہ مائیں تھی، ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور بچوں کو ماؤں کا دامن تھما کے ظالموں نے بٹھا دیا۔ اونٹوں پہ تازیانے برساتے تھے، اونٹ دوڑتے تھے، ہاتھ چھوٹتا تھا، بچے کہتے تھے اماں گر رہا ہوں، ماں کہتی تھی انا للہ و انا الیہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پتہ نہیں سادات کے بچے کہاں گرے، کوئی اونٹ کے پاؤں کے نیچے ہٹ گیا، کوئی ظالم کی تلوار کا نشانہ بن گیا۔ اور ہونے والوں بس اتنا عرض کرتا ہوں، اسی اثنا میں شام غریبہ نکلے کوئی پتہ نہیں، قافلے سے بچھڑے کوئی پتہ نہیں۔ دو پھول ہیں زہرا کے گلشن کے، دو پھول ہیں مسلم ابن عقیل کے، جو ہاں ایسے بکھرے کہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے اٹھایا ان پھولوں کو، ایسے ہی کہو نا، ابن زیاد نے اٹھایا ان پھولوں کو اور اٹھا کر مشہور کے حوالے کر دیا۔ اور ہاں کوئی عجب عجب رسالت ادا ہوا عزادارو، کہ کہا گیا مشہور نہ انہیں ٹھنڈا پانی پلا، بس ہے وہ ہے عزادارو جو میں نے پڑھ دیا ہے، نہ انہیں ٹھنڈا پانی پلانا، نہ انہیں اچھا کھانا دینا۔ علماء کی روایات مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے سال بھر رہے، کوئی کہتا ہے 6 مہینے رہے، کوئی کہتے ہیں 9 مہینے رہے، بہرحال یہ مسلم ہے کہ زندان میں رہے۔ اور ایک دن چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہنے لگا ویر اس دروگے کو نہ بتائیں کہ ہم کون ہیں، اسے تعارف نہ کرائیں کہ ہم کون ہیں۔ بڑا کہتے ہیں او بھیا نہ بتا، ہو سکتا ہے ظلم زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ظلم زیادہ ہو جائے۔ او نرم دل مومنو، آج جو آئے نا جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، آج ضرور اللہ سے اولاد مانگنا ان بچوں کے صدقے میں، ہو سکتا ہے ظلم زیادہ نہ ہو جائے۔ عزادارو دروگا آیا نا، چھوٹے سے رہا نہ گیا۔ اب دیکھنا تربیت کیسی ہے ماں کی۔ چھوٹے بیٹے نے ہاں دروگے سے سوال کرنا شروع کیا، کہا ابو طالب کو جانتے ہیں؟ حضرت ابو طالب کو جانتے ہو؟ کہنے لگا جانتا ہوں، وہ مولا علی کے بابا ہے۔ کہا پھر یہ بتا حضرت جعفر کو جانتے ہو؟ کہا انہیں بھی جانتا ہوں جو جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ کہا یہ بتا حضرت عقیل کو جانتے ہو؟ کہا انہیں بھی جانتا ہوں، وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ کہا علی کو جانتے ہو؟ علی کو بھی جانتا ہو۔ کہا مصطفیٰ کو بھی جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، ان کا تمہیں کلمہ پڑھتا ہو۔ کہا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ہم اسی کے بیٹے ہیں، ہم اسی کی اولاد ہیں۔ عزادارو اور پاؤں پہ گر پڑا دروغہ زندان اور رونے لگا، او مسلم کے بیٹو مجھے معاف کرنا، میں نے تم سے بڑی گستاخی کی، معاف کرنا۔ آدھی رات ہے، نکل جاؤ زندان سے، ہائے غریبی ہائے غریبی، نکل جاؤ زندان سے۔ وہ سامنے دور قافلہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ مل جانا، مدینے پہنچ جاؤ گے۔ دن کو باہر نہ نکلنا، ظالم ڈھونڈ لے گا۔ اور دونوں بچے زندان سے تو نکل گئے، لیکن قافلہ آگے نکل گیا۔ مسلم کے لال وہاں آگے جہاں آنے کے لائق نہ تھے، وہاں آگے جہاں آنے کے لائق نہ تھے۔ حارث کے گھر میں پہنچ گئے، اور عجب کیفیت ہے، حارث کی بیوی مومنہ ہے، یہ ملعون دشمن کا سپاہی ہے۔ جب بیوی نے پوچھا نا بچے کون ہو؟ کہا ہم رسول کے بیٹے ہیں، ہم رسول کے بیٹے ہیں، ہم رسول کی اولاد ہے۔ کہا میں تمہیں گھر نہیں لے جا سکتی، کہ بڑھیا خدا کے لیے ایک رات ہمیں رات کے لیے جگہ دے دے۔ کہ کیسے بتاؤں میرا شوہر لعین ہے، اگر اسے پتا چل گیا اذیت پہنچائے گا۔ بہرحال بچوں کا اصرار بڑھا، بڑھیا گھر لے گئی۔ سنا عزادارو غربت کا جملہ، گھر لے گئی نا، پہلی بار مسلم کے بیٹوں کو ٹھنڈا پانی مہیا، پہلی بار ٹھنڈا پانی مہیا ہوا، پہلی بار اچھا کھانا نصیب ہوا۔ بستر پہ دونوں بھائی سو گئے، اور جن کی چھوٹی آواز ہے سن پاؤ گے جملہ، کیسے بچے سوئے؟ ایک کے بازو دوسرے کے گلے میں ہے، دوسرے کے بازو پہلے کے گلے میں ہے۔ اتنی کوئی میٹھی نیند سوئے نا، کچھ وقت گزرا کہ اس مومنہ کا شوہر ملعون حارث آیا۔ کہاں تھے؟ کہا آج ابن زیاد کے زندان سے 2 بچے
मुस्लिम के भाग गए हैं, उन्हें ढूंढता रहा, कमीना क्यों ढूंढता रहा? इब्न ज़ियाद ने एक सर का इनाम 1000 रुपए रखा है, मुझे 2000 दिरहम चाहिए, अभी तक नहीं मिले, कहो ना मुझे मिल जाए। मोमिना की लरज उठी, दुआ मांगने की, अल्लाह बच्चों को बचा लेना, अल्लाह मुस्लिम की जोड़ी की हिफाजत करना, अल्लाह बीबी रुकैया के बच्चों की मुहाफिजत करना। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसी कमरे में ये नहीं जाके सोया जहाँ मुस्लिम के बेटे पढ़े बेटे लेटे हुए थे, जहाँ सारा के गुलशन के फूल पड़े थे। और मेरे दोस्तों, कहीं जो ख्वाब आया ना, आँख खुली, बच्चों ने रोना शुरू किया। और ख्वाब क्या आया? देखा कहीं नाना मोहम्मद है, और कहीं अली है, और कहीं फातिमा ज़हरा है, और कह रहे थोड़ी देर के मेहमान रह गए हो, और थोड़ी देर के मेहमान रह गए हो। सुन पाओगे अज़ादारों, अगला जुमला बस 2 जुमले कह के खत्म कर रहा हो, थोड़ी देर के मेहमान रह गए हो। एक कमीना हड़बड़ा के उठता है, वहीं आता है जहाँ मुस्लिम के बच्चे बैठे हैं, यहाँ से पकड़ता है, मैं इशारा कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ता है, कहता है बताओ तुम कौन हो? पहले तू बता तू कौन है, अब इस घर का मालिक हो। अगर सच बताएंगे जुल्म तो नहीं करेगा? अगर हम सच बताएंगे हारिस जुल्म तो नहीं करेगा? नहीं करूंगा। कहा हम रसूल के बेटे हैं, हम मुस्लिम के लाडले हैं। अज़ादारों फिर सुनोगे, नहीं ने अजरे रिसालत देना शुरू किया, और कई देर तक देता रहा, और तब तक देता रहा जब तक शहजादों के चेहरों के रंग तब्दील न हो गए। और कभी एक शहजादा, मैं कहूँगा मोमिना कैसे सुनेगा, न माँ पास है, न बहन पास है, न बाबा पास है, जालिम के तमाचे लग रहे हैं। यही वजह है जब शहादत के बाद इब्न ज़ियाद के दरबार में थैले में बंद करके बच्चों के सर लाया था ना, और इब्न ज़ियाद के सामने रखे, कहा कमीना बता ये बच्चों के चेहरों के रंग क्यों तब्दील हो गए हैं? सुन रहा क्या अज़ादारों जुमला? कहा ये बस गिरते रहे थे इसलिए आवाज आई कटे हुए घर से। कमीना झूठ ना बोल, ये गिरने से तब्दील नहीं हुए, ये तेरे तमाचों से तब्दील हुए, ये तेरे तमाचों से तब्दील हुए। अजरकुम अल्लाह, सुबह की वो फूट गई अज़ादारों। इस हारिस लईन ने अपने गुलाम को बनाया बुलाया, जिसका नाम तारीख में बलीग लिखा है, कहते जा इन बच्चों को कत्ल करा। वो दोनों शहजादों को ले जा रहा था ना, एक कमाल की तरबियत थी माँ की, कोई कमाल की तरबियत थी बाबा की। जब ले जा रहा था ना, रोक शहजादों ने कहा बिलाल को जानते हो? बिलाल को जानते हो? कहा जानता हूँ, मुअज्जिन रसूल है। तो वो मुअज्जिन रसूल है, हम रसूल के बेटे हैं। तलवार फेंक के वो जवान भाग जाता है, फिर अपने बेटे को भेज कर भेजता है, कहा तू जा कत्ल कर। भाई जब उसका जवान बेटा आता है ना शहजादों को कत्ल करने के लिए, शहजादे रोक के कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानते हो? मोहम्मद के हुसैन को जानते हो? हाँ जानता हूँ। हुसैन का एक बेटा अली अकबर है, उसका सिन तेरे सिन जैसा है। कहा तुम कौन हो? कहा उसी हुसैन के बेटे हैं, हम उसी रसूल के बेटे हैं। अज़ादारों वो भी तलवार फेंक के भाग जाता है। अब मेरी तरफ देखना, इशारा समझना, हिम्मत नहीं है कि ये जुमला अर्ज कर सको। अब कमीना खुद आगे बढ़ता है, तलवार कमर से लटकाता है, शहजादों को यहाँ से उठाता है और नहर की तरफ चलता है। खाली तू नहीं रो रहा, कारवां मौला पर्दे गैबत में रो रहा है। तो मजलिस सुन के रोता है ना, कारवां इमाम सुबह शाम रोता है। आज 6 मुहर्रम की शब है, आओ कसरे ज़ैनब वालों हाथ उठाओ, कारवां इमाम को पुरसा देते हैं। अल्लाह से सारी दुआएं मांगना, हाथ बुलंद करके मांगना, शर्म न करना, अल्लाह इनके सदके में खाली नहीं लौटाएगा। अस्सलामु अलल हुसैनिल मज़लूम। अभी तक नहीं पता चला हुसैन कितना मजलूम था। अस्सलामु अलल हुसैनिल गरीब, अस्सलामु अला बनातिल हुसैन, अस्सलामु अला असहाबिल हुसैन। हिम्मत हो तो थोड़ा खुद भी कह लेना, अस्सलामु अला बनातिल हुसैन, अस्सलामु अला अबनाइल हुसैन। आम मिला तुझे बताओ गरीब कौन होता है? हारिस लईन ने शहजादों को सर के बालों से पकड़ा है, ले जा रहा है। मुस्लिम के बेटे मिन्नतें कर रहे हैं, कह रहे कमीना जन्नत दिलवाएंगे, हम पे
ہمیں قتل نہ کر، بازار لے جا، ہمیں فروخت کر دے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمیں بازار لے جا، ہمیں فروخت کر دے۔ کہنے لگا نہیں مجھے تمہیں قتل کرنا ہے۔ شہزادوں نے کہا کمینہ قتل نہ کر، ابن زیاد کے دربار میں لے جا، تو زندہ لے جا، تجھے انعام مل جائے گا، پھر جو فیصلہ ابن زیاد کرے ہمیں منظور ہوگا۔ کہتے نہیں قتل کرنا ہے، اور ماں کی تربیت دیکھنا اور بابا کی تربیت دیکھنا، جب دیکھا کہ یہ قتل کرنے سے باز نہیں آئے گا، اب شہزادوں نے